نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله صدق اللہ العظیم۔ پاکستان میں طالبان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستانی طالبان دن بدن پھر طاقت پکڑتے جا رہے ہیں، اور میڈیا بھی اس پر آواز بلند کر رہا ہے، اور ہمارے سیاستداں بھی آواز بلند کر رہے ہیں کہ پاکستانی طالبان تیزی کے ساتھ طاقت پکڑتے جا رہے ہیں۔ تو اس بارے میں اس کا حل کیا ہے، چند ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں کو اور بڑوں کو، سیاستدانوں کو اور فوج کے افسرانوں کو اور فوج کے افسروں کو یہ غور کرنا پڑے گا کہ کیا پاکستان جس عظیم مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا وہ عظیم مقصد حاصل ہو گیا، اور اگر نہیں ہوا تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے۔ پاکستان قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگائے گئے تھے۔ لیکن اس دن سے لے کر آج تک پاکستان میں سیاستدانوں نے اور حکمرانوں نے جھوٹ بولا، اور جھوٹ بول بول کے آج تک پاکستان کی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، لیکن بے حیائی، فحاشی اور یانی کو عام کرتے ہیں، قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، اور ان کی جو وزیر ہوتی ہیں عورتیں، وہ ان کے بال کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ بے حیائی، فحاشی کی انتہا کو ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ اور اس سے قبل بھی حکمرانوں نے اسلام کی بات تو کی، لیکن قرآن و سنت کا نفاذ نہیں کیا۔ اور پاکستان کے صرف سیاستدان نہیں، جرنیل نہیں، پاکستان کے علماء نے بھی یہی کیا۔ آج تک قرآن و سنت کے نفاذ کی تحریک نہ جمعیت علماء اسلام نے چلائی، نہ جماعت اسلامی نے چلائی، نہ وفاق المدارس نے چلائی۔ یہ بڑا المیہ ہے۔ وہ ملک جو قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے 15-20 لاکھ کی قربانی سے بنا تھا، آج اس ملک کا میڈیا اور ہندوستان کا میڈیا برابر ہے۔ ہندوستان کے میڈیا کی عورتیں بھی نہ سروں پر دوپٹے ہیں، اور نہ وہ قرآن و سنت کی ان میں زندگی نظر آتی ہے، اور وہی حال پاکستان کا ہے۔ ہندوستان کی عدالتوں میں بھی انگریز کا نظام چل رہا ہے، پاکستان کی عدالتوں میں بھی انگریز کا نظام چل رہا ہے۔ ہندوستان کے اندر بھی فلمیں عام ہیں، اور بے حیائی اور فحاشی اور یعنی انتہا پر پہنچی ہوئی ہے فلموں میں۔ پاکستان کی فلمیں بھی اسی طرح بے حیائی، فحاشی اور یعنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ ہندوستان کے اندر بھی شراب عام ہے، بدکاری، زنا، شراب کے اڈے عام ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی بے حیائی، فحاشی اور یعنی بدکاری، زنا، شراب کے اڈے عام ہیں۔ ہندوستان کے اندر بھی ظلم و ستم عام ہے، پاکستان کے اندر بھی ظلم و ستم عام ہے۔ پھر پاکستان کیسے قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے حاصل کیا گیا؟ اگر قرآن و سنت نافذ ہو چکا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر قرآن و سنت نافذ نہیں ہوا، آج پاکستان کے اندر روافض پورے پاکستان کے اندر صحابہ اکرام کے اوپر نعوذ باللہ ان کی توہین کرتے نظر آتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے اصول کافی کو دیکھو، پہلی 2 جلدوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے، ان کے اندر دیکھیے ہر جگہ عدۃ من اصحابنا نظر آتا ہے، یعنی روایتیں ہیں، مجہول روایتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس میں کتاب الجہاد نظر نہیں آتی، اس میں کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج نہیں ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان جو ہے اصول کافی میں نہیں ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان نہیں ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان نہیں ہے، اس میں کتاب الجہاد نہیں ہے، کتاب المغازی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگیوں کی قربانی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر شیعہ آج بھی دندنا رہا ہے،
آج پاکستان کے چند کلومیٹر کے فاصلے پر بدکاری کے اڈے موجود ہیں، پاکستان میں چند کلومیٹر کے فاصلے پر شرک کے اڈے موجود ہیں، پاکستان کے اندر محرم کے اندر قرآن و سنت کی تعلیمات سے انحراف کی جاتا ہے، ذوالجناح نکالے جاتے ہیں، ذوالجناح شریعت مطہرہ میں ناجائز اور حرام ہے، اور یہ ماتم ہوتا ہے شریعت مطہرہ میں ناجائز اور حرام ہے۔ سارا کچھ بدکاری کے اڈے یہاں عام، زنا کے اڈے یہاں عام، میڈیا فحاشی پھیلائے، شراب کے اڈے یہاں عام، اور قرآن و سنت سے پہلو تہی یہاں عام، اور جمہوریت کے طاغوتی نظام یہاں عام، اور جمہوریت کی دمہ چوکڑی یہاں عام، اور فوج ہماری کبھی مسلم لیگ کو لاتی ہے، کبھی پیپل پارٹی کو لاتی ہے، اور کبھی اس کے علاوہ تحریک انصاف کو لاتی ہے۔ قرآن و سنت کے نفاذ کی راہ میں کل بھی فوج رکاوٹ تھی، آج بھی رکاوٹ ہے۔ لال مسجد کا جرم کیا تھا؟ قرآن و سنت کی نفاذ کی بات کرنا کل بھی جرم تھا، آج بھی جرم ہے۔ اور وانا وزیرستان والوں کا جرم کیا تھا؟ وہ قرآن و سنت کا نفاذ کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سوات والوں کا جرم کیا تھا؟ وہ قرآن و سنت کا نفاذ کا مطالبہ کر رہے تھے۔ آج بھی داڑھی پگڑی والے جو ایجنسیاں انہیں اٹھا کر لے جا رہی ہیں، ان پر وہ ظلم و ستم کر رہی ہیں جس کا سوچا نہیں جا سکتا۔ جب یہ سب کچھ کریں گے تو پھر طالبان تو بڑھیں گے، طالبان تو بڑھیں گے۔ تو جو آپ لوگوں کی ایجنسیاں جو ظلم و ستم کرتی ہیں، وہاں جا کر جو نوجوان اندر جاتا ہے وہ واپس آتا ہے تو طالبان کی اس میں سوچ پیدا ہوتی ہے، اس طاغوتی نظام کے خلاف ہوتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ جا کے اس کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں تو پھر وہ طالبان بنتا ہے۔ پھر آپ نے کشمیر کے جہاد، نہ تو خود جمعیت علماء اسلام جہاد کرتی ہے، نہ پیپل پارٹی جہاد کرتی ہے، نہ مسلم لیگ تحریک انصاف جہاد کرتی ہے، نہ فوج کے افسران اور جرنیل جہاد کرتے ہیں۔ کشمیر میں جو جہاد ہو رہا تھا وہ بھی بند کر دیا۔ جب بند کر دیا وہ کہاں جائیں گے؟ تو وہ کہیں تو جائیں گے نا، اور وہ طالبان ہی کے ساتھ ملیں گے۔ تو آپ نے قرآن و سنت کے نفاذ کے سارے راستے بند کر دیے ہیں، قرآن و سنت کے نفاذ کی بات کرنا جرم قرار دیا ہے۔ تو پھر یاد رکھو، میری بات یاد رکھنا کہ وہ قلندر ہرچ گوید دید گوید، پاکستان کے اندر تمہارا جینا محال ہو جائے گا۔ اس یہ ابھی بھی وقت ہے۔ کل تک افغانستان کے مجاہدین طالبان دہشت گرد تھے، آج تم ان سے مذاکرات کرتے ہو، ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہو۔ آج وہ دہشت گرد نہیں رہے اس لیے کہ ان کو حکومت مل گئی ہے۔ تو یہاں بھی یہی منظر ہونے والا ہے، کل ان کے ساتھ بھی تم مذاکرات ابھی بھی کر رہے ہو اور پھر بھی کرنے پڑیں گے، اور قرآن و سنت کو پاکستان میں نافذ کرنا پڑے گا، نہیں تو زمین تمام جرنیلوں پر تنگ ہو جائے گی، نہیں تو زمین تمام جمعیت علماء اسلام کے علماء پر تنگ ہو جائے گی، نہیں تو زمین تمام شرک کے اڈے چلانے والوں پر بند ہو جائے گی، نہیں تو زمین تمام بے حیائی فحاشی عریانی بدکاری کے اڈے چلانے والوں پر تنگ ہو جائے گی، نہیں تو زمین تمام جو پاکستان کے اندر یہ ہمارے شیعہ ہیں ان پر تنگ ہو جائے گی۔ خدارا اپیل کرتا ہوں اپنے اوپر رحم کرو، اور اتنی سی اپیل کرتا ہوں کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اس زمین پر اللہ کا نظام نافذ کر دو۔ تم چاہتے ہو تمہارا حکم چلے تمہارے گھر میں، تو جس رب نے آسمان بنایا، جس رب نے زمین بنائی، جس رب کریم نے فضائیں بنائیں، جس رب کریم کی زمین پر رہتے ہو، اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہو، جس رب کریم نے تمہاری دلہنیں بنائیں، جو رب کریم تمہیں اولاد نصیب کرتا ہے، جو رب کریم آسمان سے پانی برساتا ہے، جو رب کریم زمین سے بے حساب قسم کی لذتوں والے پھل اور سبزیاں پیدا کرتا ہے، ان لذتوں سے لطف اندوز ہوتے ہو، اور 75 سال ہو گئے، اس سے پہلے انگریز نے قرآن و سنت کا راستہ روکا، 75 سال سے تم روکے ہوئے ہو، اور پھر جمعیت علماء اسلام بھی قرآن و سنت کا نفاذ کا راستہ روکی ہوئی ہے۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ ہم قرآن و سنت کی بالادستی چاہتے ہیں، وہ کہتی ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ کون سے قانون کی بالادستی چاہتے ہیں؟ انگریز کے قانون کی بالادستی جمعیت علماء اسلام چاہتی
رہی ہے۔ اور آئین کیا ہے؟ آئین ایک انسان کا بنایا ہوا آئین ہے جو انگریزی قوانین کا محافظ ہے۔ اس آئین اور قانون کی بالادستی تو چاہتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کے نفاذ کی بالادستی جمعیت علماء اسلام بھی نہیں چاہتی۔ خدا را جب یہ منظر ہوگا تو پھر حالات بگڑیں گے۔ اب تو افغانستان کے طالبان بھی پاکستان کے اندر رخ کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے مجاہدین پاکستان کا رخ کر رہے ہیں۔ اس لیے خدا را پاکستان والوں پر رحم کرو، ہماری فوج پر بھی رحم کرو۔ یہ امت مسلمہ کا عظیم اثاثہ ہے، اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کو کشمیر میں استعمال کرو، ان کو ہندوستان میں استعمال کرو، اس کو ایران میں استعمال کرو، اس کو کفریہ ممالک میں استعمال کرو۔ تم نے اس کا رخ پاکستان کے مجاہدین اور طالبان کی طرف پھیرو گے تو پھر مسائل بڑھتے چلے جائیں گے اور مسائل اس نہج پر پہنچیں گے، اور آج بھی بڑھ چکے ہیں۔ پاکستان کی فوج کے لیے زمین تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کیوں تنگ ہو رہی ہے؟ اس وقت سے تنگ ہونا شروع ہوئی ہے جب سے پاکستان کی فوج کو اپنے مجاہدین کی طرف پھیرا ہے، ان لوگوں کی طرف پھیرا ہے، داڑھی پگڑی والوں کی طرف، جو پاکستان میں قرآن و سنت کے نفاذ کی بات کرتے ہیں۔ آج تحریک انصاف کے لوگ تو پھر رہے ہیں، وہ تو پھر بھی عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، ان کے لیے راتوں کو عدالتیں کھل جاتی ہیں۔ آج لاکھوں مجاہدین تمہارے عقوبت خانوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی عدالت نہیں کھلتی، اس کے لیے کوئی عدالت آواز نہیں اٹھا سکتی، وہ فوج کی جیلوں میں عقوبت خانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے دوستوں سے دشمنی کرتا ہے میں اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ سن لو، تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہو چکا ہے۔ خدا را اپنے اوپر بھی رحم کرو، قوم پر بھی رحم کرو۔ تم سے کوئی مطالبہ مجاہدین طالبان نہیں کرتے، اتنا سا مطالبہ کرتے ہیں، رب کی زمین پر رب کا نظام نافذ کر دو، قرآن و سنت کو نافذ کر دو۔ آج تک باتیں تو اسلام کی بہت لوگ کرتے رہے، مدینہ کی ریاست کی بات تو عمران خان صاحب بھی کرتے رہے، لیکن عمران خان صاحب بھی قرآن و سنت کے نفاذ کی بات جب آتی ہے وہ بھی پہلو تہی کرتے ہیں، وہ بھی انگریز کا نظام چاہتے ہیں، وہ بھی بے حیائی فحاشی عریانی چاہتے ہیں، وہ خود گانے سنتے ہیں، ان کے وزراء گانے سنتے ہیں، یہ شرابی ہیں، بدکار ہیں، زانی ہیں۔ قرآن و سنت کو اب نافذ کرنا ہوگا۔ جو طالبان بڑھ رہے ہیں اس کو اللہ کا امر سمجھو۔ اگر تم نے قرآن و سنت کو نافذ نہ کیا تو یاد رکھو سیاستدانوں، یاد رکھو جرنیلوں، اور یاد رکھو جمعیت علماء اسلام والوں، اور یاد رکھو تحریک لبیک والوں، اور یاد رکھو شیعوں کہ تمہارے لیے زمین پاکستان نہیں پوری دنیا کی زمین تنگ ہو جائے گی۔ اب اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام آ کر رہے گا۔ اگر افغانستان کے اندر 50 ملک اپنی ٹیکنالوجی جو ان کی اعلیٰ قسم کی دنیا کی ٹیکنالوجی تھی اس کے ساتھ وہ طالبان کو زیر نہیں کر سکے اور وہ پسپا ہوئے اور وہ ذلت کا نشاں بنے، تو تم بھی ذلت کا نشاں بننے والے ہو۔ ایک ہی راستہ ہے، عزت کا راستہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی زمین پر قرآن و سنت کو نافذ کر دو، اور اگر نافذ نہیں کرو گے تو پہلے بھی ہم ذلت کا نشاں بن چکے ہیں اور پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا میں قرضوں تلے دب چکے ہیں، اور ہزاروں ارب کا قرضہ ہم پر جو ہے بن چکا ہے، اور ذلیل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پاکستان میں قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنے کے توفیق دے اور جہاد کی توفیق دے، اور پاکستان کے طاغوتی اور کفریہ نظام کا بھی خاتمہ فرمائے، اور پوری زمین سے کفریہ نظام کا اور طاغوتی نظام کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔